الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ماشاءاللہ بڑے خوش قسمت ہیں آپ تمام حضرات کہ آپ کے بچے اس مسجد کے اندر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تعلیم وہ تعلیم ہے جو تعلیم دنیا میں بھی انسان کے لیے سیدھا راستہ دکھلاتی ہے، اور اصل جو ہمارا مقام آخرت کا مقام ہے وہاں کامیابی کا راستہ، فلاح کا راستہ دکھلاتی ہے۔ دیر آیت درست آیت ہے۔ آپ حضرات پہلے تو یہاں پر نہیں تھے، دیر سے آئے لیکن آئے تو صحیح کم از کم۔ جو راستہ بھٹکا ہوا رہتا ہے اگر وہ اپنے راستے پر آ جاتا ہے اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے ہیں، کم از کم آ تو گیا ہے۔ اس لیے آئندہ خیال رکھیں، جہاں پر گاؤں میں نہیں کہیں پر بھی اگر دینی مجلس ہو، دینی محفل ہو، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، کام کاج کو کر اور کوئی راستہ نکال کر دینی مجلس میں، دینی محفل میں ہم سب کو پہنچنا چاہیے۔ میرا جو آنا ہوا فرید آباد سے آنا ہوا، مولانا امام صاحب نے دو مہینہ پہلے سے کہہ رکھا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا بالکل آنے کا، کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میں آپ کے یہاں پر آیا ہوں۔ ایسے نہیں آیا کسی سواری سے، بلکہ سواری بدل کر آیا ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ نوح کے اندر مولانا سجاد نعمانی کا بیان تھا، پہلے ہم وہاں پر گئے، پھر سواریوں سے ادھر آئے ہم یہاں پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، دینی محفل کہیں پر ہو تو وہاں آنا چاہیے۔ یہاں تو اور زیادہ آپ کے امام صاحب نے محنت کی ہے، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں یہاں پر پڑھ رہی ہیں، آپ کو تو آنا چاہیے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ بھی رشک کرتا ہے کہ قرآن کی مجلس ہے، بچوں کی مجلس ہے جہاں دینی مجلس لگتی ہیں۔ اس لیے آئندہ خیال رکھیں، انشاءاللہ کہیں پر بھی ایسی مجلس لگے گی ہم ضرور تشریف لائیں گے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے میں مختصراً بات عرض کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ آدمی ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ غور کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، کیا ہم بھی اس آدمی کو اور ان لوگوں کو جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، کیا ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں یا ہم ان کو برا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم ان کی عزت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں یا ہم ان کا ادب و احترام نہیں کرتے ہیں؟ ادب و احترام زبان سے نہیں ہوتا ہے، ادب و احترام کے اور تعظیم کے بہت سارے درجے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والوں کا ادب اور احترام کریں، اپنے امام کی، اپنے حافظ اور اپنے عالموں کی، اپنے اکابر علماء کی تعظیم اور ان کا ادب و احترام کریں۔ پڑھنے والے بچے، پڑھنے والے بچیاں، ان کا بھی ادب و احترام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان علماء کا، ان قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور ان بچیوں کے پڑھنے اور بچوں کے پڑھنے کا، ان کی زیارت کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے میرے بھائیوں جو کل قیامت کے دن سفارشی بنیں گے، ان لوگوں کے جن کا جہنم میں جانا واجبی ہو چکی ہوگا۔ یہ لوگ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے، یہ ان لوگوں کو جو جہنم کی لسٹ میں جن کا نام آ چکا ہوگا، یہ ان کو جہنم کی لسٹ سے ختم کروا کر جنت میں داخلہ ان کا کروائیں گے۔ تب ہم اپنے بچوں کا حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا سیکھنا اور سکھانا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، من قرأ القرآن
فقد استدرج النبوة بین جنبیہ غیر انہ لا یوحی الیہ۔ غور کرو حدیث کے اندر اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا، اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کیا، قرآن کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا گویا اس نے اپنی پسلیوں کے اندر علم نبوت کو بسا لیا ہے، علم نبوت کو بسا لیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرق صرف اتنا ہے، نبی پر وحی آتی ہے، اس حافظ قرآن پر وحی نہیں آتی، حالانکہ اس نے بھی علم نبوت کو اپنے سینے میں بسایا ہے۔ اتنا فرق ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جس طرح نبی کی تعظیم لازمی ہے، اسی طرح ہم اپنے اکابر علماؤں کی، اپنے حافظوں کی تعظیم کریں۔ ذرا سی بات پر ان سے نفرت نہ کریں، ان سے گھن نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، مولانا عزت صاحب میل کھیڑلا کے ناظم تعلیمات وہ فرماتے ہیں اکابر علماؤں کی اور حفاظ قرآن کی فضیلت کے اندر کہ آج تو دنیا میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حافظ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں ان کی تعظیم میں پتہ تب چلے گا، تب میدان محشر میں دھول چٹے گی کون گھوڑے پر سوار ہے، کون گدھے پر سوار ہے، پتہ تب چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی، تمام لوگ میدان محشر میں ہوں گے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک تمام لوگ موجود ہوں گے، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تمام دنیا کے انسان وہاں پر موجود ہوں گے، سب پریشان حال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہے حافظ قرآن؟ کہاں ہے 1500 روپے میں، 2000 روپے میں، 5000 اور 10,000 روپے میں امامت کرنے والے؟ کہاں ہیں ائمہ؟ کہاں ہیں مؤذنین؟ اتنی تعداد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان میں سے چند آدمی کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ بغیر حساب و کتاب کے۔ یہ حفاظ کا مقام ہوگا۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنی بچیوں کو، یا جن لوگوں نے کسی کو بھی حافظ قرآن بنوایا، ان کی تعظیم کی، ان کی مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس حافظ قرآن کی برکت کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ جس نے قرآن کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے، ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ آج سورج کی روشنی، سورج پوری دنیا کے اندر روشنی پھیلا رہا ہے، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ سمجھو کہ اس حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا جب ماں باپ کا یہ مقام ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک حدیث سناتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة او صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ فرمایا اللہ کے رسول نے جب انسان دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے سانس بند ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں مچ جاتی ہیں اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے، تو اس کے عمل دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں، اگر کسی نے وہ 3 کام کیے ہوں گے یا ان میں سے ایک کام بھی کیا ہوگا تو اس انسان کے لیے اس عمل کا اس سے کانٹیکٹ رہے گا، جڑا رہے گا، اور اس کا ثواب اس کے لیے پہنچتا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے او صدقۃ جاریہ، کسی انسان نے کوئی صدقہ جاریہ کیا۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ایسا صدقہ جو جاری ہو، مستقل، جس کا ثواب مستقل ملنے والا ہو۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے کوئی نہر کھدوا دی، اس میں سے
چرند پرند اور لوگ اپنے کھیتی باڑی کو بھی سیراب کر رہے ہیں، لوگ بھی سیراب ہو رہے ہیں۔ کسی نے کوئی جوہڑ کھدوا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ہیڈ پمپ لگوا دیا، کوئی بور لگوا دیا، یا کوئی درخت اگا دیا کہ اس سے درندے بھی کھا رہے ہیں، چرندے بھی کھا رہے ہیں، انسان بھی کھا رہے ہیں، اس کا ثواب سب کو مل رہا ہے۔ یا کوئی مسجد بنوا دی، یا کوئی مسجد بنوا دی، یا مدرسہ بنوا دیا، جو بھی انسان ان سے فائدہ اٹھائیں گے، مسجد میں نماز پڑھیں گے، مدرسے میں قرآن حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے، جو بھی انسان پانی پئیں گے بور سے یا نہر سے جو بھی پانی پئیں گے، ان سب کا ثواب اس مرنے والے کو جو قبر میں موجود ہے اس کو پہنچتا رہے گا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام ضرور کریں گے کہ جس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ کوئی انسان جا رہا ہے، کسی کے پاس 5 بیگھہ ہے، 10 بیگھہ ہے، کسی کے پاس کتنی زمین ہے، چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن ایسے کام نہیں کیا۔ کوشش کریں انشاءاللہ ایسا کام کریں گے، یا تو مسجد بنوائیں گے یا مدرسہ بنوائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری مسجد بنواؤ، مسجد کے اندر 5000 اینٹ لگوا دو، ایک دیوار بنوا دو، یا مسجد کے اندر کچھ پیسے لگوا دو، یا مدرسے میں کوئی کمرہ بنوا دو، اس کا ثواب بھی آپ کو اتنا ہی انشاءاللہ ملے گا۔ جتنے اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، جتنے اس مدرسے میں قرآن سیکھیں گے، سکھائیں گے، سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک چیز۔ نمبر 2، او علم ينتفع، دوسرا وہ انسان کہ جس نے علم حاصل کیا اور اس نے اپنے علم کو دوسرے لوگوں کو سکھایا۔ ایک عالم، ایک حافظ، ایک مفتی، ایک امام، 10 نہیں 150 آپ کی مسجد کے اندر تو ماشاءاللہ 150 بچہ اور بچیاں پڑھتی ہیں، آپ کے امام صاحب ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک آدمی نے، ایک حافظ اور ایک عالم نے جتنے بچوں کو بھی قرآن پڑھایا، جتنے بچوں کو بھی احادیث پڑھائی، جتنے بچوں کو بھی فقہ کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی، پھر ان بچوں نے اوروں کو دی، پھر انہوں نے اوروں کو دی۔ ایک انسان پڑھاتا ہے 150 کو، پھر وہ 150 جتنوں کو بھی تعلیم دیں گے، پھر وہ جتنوں کو بھی تعلیم دیں گے، ان سب کا ثواب سب سے پہلے انسان جو سکھا کر گیا ہے اس کو ملتا رہے گا۔ ایسا علم جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ آپ کے بچے کو ایسا بناؤ کہ ہمارا بچہ حافظ بنے، عالم بنے، ہمارا بچہ حافظ بن کر، عالم بن کر لوگوں کے سامنے جا کر بیان کرے، ہمارا بچہ امامت کرائے، ہمارا بچہ تراویح کے اندر قرآن سنائے۔ اپنے بچوں کو ایسا بناؤ۔ میرے بھائیو، دنیا کی تعلیم حاصل کر لے، دنیا میں عزت پالیں گے، لیکن آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی۔ آخرت کی کامیابی ہے میرے بھائیو قرآن و حدیث کی تعلیمات اور شریعت کی تعلیمات کو سیکھنے پر۔ تیسری چیز ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو ہمارا اصلی مقصد ہے، او ولد صالح یدعو لہ، کہ ایسی اولاد کو چھوڑ کر گیا، نیک اولاد بنا کر گیا، اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھایا، مسجد میں پڑھایا، مدرسے کے اندر پڑھایا، اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو، وہ بچے نیک صالح بنے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے۔ باپ دنیا سے گیا، چلا گیا ہے، لیکن باپ قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، باپ کو اللہ تبارک و تعالی جو بچہ یہ اپنے بچے چھوڑ کر گیا ہے، ایک بھی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اس سب کا ثواب جتنا اس کو مل رہا ہے اتنا ہی اس کے باپ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے اس کو پہنچ رہا ہے۔ اس لیے کہ اپنے بچوں کو نیک صالح بنا کر گیا ہے، نمازی بنا کر گیا ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنا کر گیا ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، میوات کے نوجوانوں، آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ سوائے ان بچوں کے ایک بھی نوجوان ایسا نہیں، 2-4 آدمیوں کے جو اس مسجد میں ان بچوں کی پروگرام میں تشریف، ان بچوں کی پروگرام کو دیکھنے کے لیے یا اکابر علماء کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہو۔ سب کو بلایا گیا جب آپ حضرات یہاں پر آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو نیک صالح بناؤ، اپنی اولاد کو، اپنے پوتوں کو، اپنی پوتیوں کو، نواسا اور نواسیوں کو نیک صالح بناؤ۔ کب بنیں گے نیک صالح؟ یہ نیک صالح تب نہیں بنیں گے کوری بھیجیں گے، تب نہیں بنیں گے کہ اپنے بچوں کو ہم ہاتھوں میں فون دے دیں گے۔ یا ہمارے بچے تب بنیں گے پہلے ان کو مسلمان بناؤ، اس کے بعد کالج بھی بھیجو، اسکول بھی بھیجو، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ اولاً
دینی تعلیم ہے، اس کے بعد عصری تعلیم خوب سکھاؤ، اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بناؤ، عالم دین بھی بناؤ، محدث بھی بناؤ، اپنے بچوں کو شریعت سے واقف کراؤ۔ اگر ہم نیک اولاد چھوڑ کر جائیں گے اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا، لیکن میرے بھائیوں اگر ہم نے اپنی اولاد کو ٹٹلو باز بنایا، شرابی بنایا، جوا کھیلنے والا بنایا، سٹا لگانے والا بنایا، اپنی اولاد کو زنا کرنے والا بنایا، اپنی اولاد کو فلم دیکھنے والا بنایا، اپنی اولاد کو دھوکہ دھڑی کرنے والا بنایا، اولیکس کرنے والا، ٹٹلو کاٹنے والا، دھوکہ دینے والا بنایا، میرے بھائیوں قبر میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، لیکن فرشتے آئیں گے، اللہ پوچھے گا، اللہ کے سامنے ہم کہیں گے اللہ ہم تو نماز پڑھتے تھے، اللہ ہم تو جماعت میں جاتے تھے، اللہ میں تو حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، تہجد کے لیے 3 بجے مسجد میں آیا کرتا تھا، اللہ خوب قرآن کی تلاوت کرتا تھا، مجھے کس چیز کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ کہے گا کیا تیرے اوپر یہی تھا کہ تو خود نماز پڑھے، خود تو حج کرے؟ کیا تیرے اوپر تیری اولاد کا حق نہیں تھا کہ تیری اولاد ٹٹلو کاٹتی رہی، تیری اولاد شرابی بن گئی، تیری اولاد زنا کرنے والی بن گئی، تیری اولاد کہاں جا رہی ہے؟ لیکن تو نے اپنی اولاد کو نہیں سدھارا، اس کی اولاد کا وبال، اس کی اولاد کا گناہ اس باپ کے لیے جو قبر میں ہے اس کے لیے بھی اس کا وبال پہنچتا رہے گا۔ میرے بھائیوں اس لیے اپنی اولادوں کو سدھاریں، اپنے بچے اور اپنے بچیوں کو سدھاریں۔ میوات کا حال، جس میوات کو دیکھنے کے لیے حقیقت میں لوگ ترستے تھے، اگر باہر کوئی میوات کا آدمی باہر کسی کو مل جاتا سینے سے لگا لیا کرتے تھے، لیکن آج اسی میوات کو، اس کی میوات کا نام سنتے ہوئے لوگ میرے بھائیوں گھن محسوس کرتے ہیں۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی بڑے عالم دینوں میں سے ہیں، وہ فرما رہے تھے 40 سال سے میں اس تمنا میں تھا کہ میوات آؤں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا مجھے غمی بھی ہوئی ہے جب میں نے دیکھا کہ ہمارے میوات کے لوگ جوا میں، شراب میں، ٹٹلو میں، دھوکہ دھڑی میں اور غیبت گلوں میں، جھوٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے میوات کے لوگ میرے بھائیوں ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کوشش کریں خود بھی نیک صالح بنیں گے، اپنی اولاد کو بھی نیک صالح بنائیں گے۔ میرے بھائیوں ذرا سی باتوں پر ہم انبن میں ہو جاتے ہیں، لڑائی کرنے لگتے ہیں، نہیں، پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی میرے بھائیوں شریعت اور سنت کے مطابق بناؤ، اپنی اولاد کو بھی نیک صالح بناؤ، اپنی اولاد کو مکاتب سے جوڑو، مساجد سے جوڑو، اپنی اولاد کو مدارس سے جوڑو، اور اپنی اولاد کو اسکول اور کالج سے جوڑو، اپنی اولاد کو تعلیم دو۔ ہماری اولاد بے تعلیم رہ رہی ہے، یوں ہی دھکا کھاتی پھر رہی ہے، اس لیے اپنی اولاد کو میرے بھائیوں بغیر تعلیم کے نہ رہنے دو، اپنی اولاد کو تعلیم سے جوڑو، یہ کوشش کرو تاکہ ہماری اولاد آگے پہنچ کر کامیابی کا راستہ ملے ہماری اولاد کو۔ اس لیے اپنی اولاد کو مسلمان بھی بناؤ اور اپنی اولاد کو عصری تعلیم سکھا کر وکیل، جج، پروفیسر، انجینئر بھی بناؤ، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ کوشش کرو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو نیک صالح بنائیں گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنائیں گے۔ یہ بیچارے امام صاحب پوچھا جائے مہینے میں کیا ملتا ہے؟ جی 1000 اور 1500 روپے ملتے ہیں۔ سال میں کیا ملتا ہے؟ سال میں اناج ملتا ہے، اگر سال سے پہلے چھٹی کر دی تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ بیچارے ہمارے بچوں کو ڈیڑھ سے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ کیا ہمارے اوپر حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اپنے اماموں کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، ان کو ہدیہ تحائف دیں؟ میرے بھائیوں ایک مسجد کے احاطے میں 100 گھر آتے ہیں، 50 گھر آتے ہیں، اگر 100 گھر اور 50 گھروں سے 100 روپے مہینہ اگایا جائے کوئی بھاری نہیں، امام صاحب کے لیے 10,000 روپے، 5,000 روپے، 7,000 روپے ہو جائیں گے۔ امام صاحب کا بھی بہترین گزارا ہوگا، وہ بھی رات کی تنہائیوں میں آپ کے لیے دعائیں دے گا۔ اس لیے اپنے امام صاحب کی بھی تعظیم کریں۔ تمہارے امام صاحب نے بچوں پر کتنی محنت کی ہے، بچوں نے امتحان کیا، پوزیشن لے کر آئے اور پروگرام کیا، اس لیے تمہیں خوشی ہونی چاہیے، اپنے امام صاحب کو بھی نوازنا چاہیے اور اپنے امام صاحب کو بھی خوش رکھنا چاہیے ہر اعتبار سے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے علماء کی تعظیم کرو۔ یہ علماء چھوٹے موٹے علماء نہیں ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار ما احترق، فرمایا اللہ کے رسول نے اگر قرآن کو کسی چمڑے میں کر دیا جائے اور اس چمڑے کو آگ میں ڈال دیا جائے، ما احترق، آگ کی مجال نہیں ہے کہ آگ اس چمڑے کو جلا ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چمڑے میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ قرآن کوئی چھوٹی موٹی کتاب ہے، قرآن یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو اسی فضیلت ہے جیسے کہ خود اللہ کو فضیلت ہے تمام دنیا کے انسانوں پر۔ میرے بھائیو، اسی طرح ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے، امید اللہ کی ذات سے یہ ہے اللہ اس کو بھی آگ میں داخل نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم قرآن سے اپنی زندگی کو جوڑیں، اپنے بچوں کو قرآن سے اور علوم سے جوڑیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو قرآن سے محبت کرنے، حافظ قرآن اور علماء سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے سامنے حضرت مولانا اطہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ اپنی نصیحتوں سے ہم سب کو مستفیض کریں گے۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔